پڑھیں گے اخیافی بہن بھائی کی 3 حالتیں۔ اخیافی بہن بھائی کون ہوتے ہیں؟ جس کو ہم ماں شریک بہن بھائی وہ کہتے ہیں، یعنی ماں شریک ہو، مائیں ایک ہو اور ان کے باپ الگ الگ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی ہے اور اس سے جب شادی ہوئی تو ان کے 2-3 بچے تھے، پھر وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے۔ جب فوت ہو جاتا ہے وہی عورت پھر کسی اور مرد کے ساتھ وہ شادی کر لیتی ہے۔ تو جب اس اور مرد کے ساتھ وہ شادی کر لیتی ہے تو اس کے بعد اس دوسری شوہر سے بھی ان کی جب اولاد ہو، تو جب دوسری سے ان کی اولاد وہ ہو تو آپس میں اب دیکھیں ان کی جو اولاد ہوگی ماں ان دونوں کی ایک ہوگی، ماں ان دونوں کی وہ ایک ہوگی، کیونکہ جو پہلے شوہر سے جو اولاد تھا وہ بھی اسی عورت سے تھا، اور جو ابھی دوسری شوہر سے جو اولاد ہے وہ بھی اسی عورت سے ہے۔ تو چونکہ ماں شریک ہے، ماں دونوں کی وہ ایک ہے، تو یہ آپس میں یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماں شریک اور بہن بھائی وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللاتی وہ ہوتے ہیں، اللاتی وہ جو باپ شریک ہو، باپ شریک ہو، مائیں الگ الگ ہو۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے، ایک آدمی ہے، اس نے 2-3 شادیاں کی ہیں، 2-3 بیویاں ہیں اور ہر ایک سے ان کی اولاد ہے، تو اس کو اللاتی بہن بھائی کہتے ہیں۔ اللاتی بہن دیکھو مائیں ان کی الگ الگ ہے لیکن باپ ان کا ایک ہے، تو اس کو اللاتی۔ اور ایک ہوتا ہے حقیقی بہن بھائی جس کو کہتے ہیں، جن کی ماں ایک اور باپ دونوں ایک ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی نے ایک شادی کی اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ وہ دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو حقیقی بہن بھائی وہ کہا جاتا ہے۔ تو آج اخیافی جو ماں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی میراث میں وہ حصہ کتنا ملتا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک اخیافی بھائی یا بہن ہو تو اس کو سدس ملے گا، یعنی مسئلہ 6 سے شروع ہوگا۔ تو مسئلہ جب 6 سے شروع ہوگا، ایک بہن ہے یا بھائی ہے لیکن وہ ماں شریک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی فوت ہوا ہے۔ جب اخیافی بہن بھائی کی حالت بیان ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی فوت ہو گیا ہے۔ جب بھائی فوت ہو گیا ہے اور اس کی جو میراث جن کو مل رہا ہے وہ ہے اخیافی، تو اگر وہ ایک ہے، بہن ہو یا بھائی ہو، تو اس کو سدس ملے گا، یعنی چھٹا حصہ۔ تو مال کا چھٹا حصہ پھر 6 حصے کریں گے، اور 6 میں سے جو ایک حصہ جو چھٹا حصہ بنتا ہے وہ ان کو بطور میراث وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حالت نمبر 1 ہے۔ دوسری حالت ان کی یہ ہے کہ ایک سے زائد اخیافی بھائی بہن ہو تو ان کو ثلث ملے گا اور وہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اب اخیافی بہن 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 10 ہے، جتنی بھی ہیں لیکن ایک سے زیادہ ہے، تو لہذا اس صورت میں ان کو ثلث ملے گا۔ ثلث کا مطلب یہ کہ مال کا تیسرا حصہ وہ ملے گا، یعنی 1/3 جس کو کہتے ہیں، مال کو 3 حصے کریں گے، جو تیسرا حصہ ہے وہ ان کو ملے گا اور وہ ان کے درمیان برابر میں تقسیم ہوگا۔ وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوگا جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ میراث میں برابر ہوں گے، یعنی کسی کو کم کسی کو زیادہ وغیرہ وہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری حالت ہو گئی۔ تیسری حالت کیا ہے کہ اگر میت کی مذکر اور مؤنث اولاد یا مذکر کی اولاد نیچی تک ہو یا میت کا باپ دادا اوپر تک ہو تو اخیافی بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ اب ایک اخیافی بہن بھائی وہ بھی زندہ ہے اور جو بھائی اس کا فوت ہوا ہے اس بھائی کی کیا ہے یعنی کہ مؤنث اس کی بیٹی یا زندہ ہو، یا مثال اس کا کوئی مذکر اولاد مثال بیٹا زندہ ہو کی اولاد ہو، یا نیچے تک مطلب پوتا ہو، پڑ پوتا ہو، یا مثال اس میت کا باپ زندہ ہو، یا مثال کے طور پر اس کا دادا زندہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں جو اخیافی بہن بھائی ہوں گے ان کو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ وہ جو ملے گا وہ کس کو ملے گا؟ وہ ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، دادا باپ وغیرہ وہ ان کو ملے گا اور ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ان کی محرومی کی وہ حالت ہے۔ تو اخیافی بہن بھائیوں کی یہ 3 حالتیں تھی جو ہم نے وہ بیان کر دی۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن ویسے میں اشارتاً بتا دوں کہ یہ جو ہم وہ کرتے ہیں مسئلے کو، جہاں ہم مسئلہ شروع کرتے ہیں نا کہ مسئلہ 6 سے شروع ہوگا، ماں کو 6 حصے کریں گے، یا مسئلہ وہاں مطلب 8 سے شروع ہوگا، مسئلہ 2 سے شروع ہوگا، مسئلہ 3 سے شروع ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے علمی میراث میں۔ یہ جب ہم پڑھیں گے
چار جو نسبتیں ہوتی ہے نا، ایک توافق کی نسبت ہے، تماثل کی نسبت ہے، تداخل کی نسبت ہے اور تباین کی نسبت ہے، تو اس طریقہ کار سے ہم پھر ان کے حصوں کی، ان کے رؤوس کے درمیان پھر دیکھیں یہ کون سی نسبت ہے۔ مثال تماثل کی نسبت یہ ہوتی ہے کہ جتنے حصے ہوتے ہیں اگر وہ ان میں تماثل کی نسبت ہو تو احد المتماثلین سے وہ حصہ وہ ہم مسئلہ بنائیں گے۔ مثال ایک مسئلہ ہے اور اس میں دو حصے 1/6 اور 1/6 آتا ہے، تو اب دیکھو یہاں پر جو 1/6 اور 1/6، 6 اور 6 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تماثل کی ہے، یہ ہم مثل ہے، لہذا 1/6 کو ہم اوپر لے جائیں گے، اسی سے مسئلہ وہ بنے گا۔ یا مثال کے طور پر دو عددوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہے، مثال کے طور پر ایک ایسا میراث کا ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پر ایک کو مل رہا ہے آدھا 1/2 اور دوسری کو مل رہا ہے 1/6، 1/2 اور 1/6 وہ مل رہا ہو تو آدھا مل رہا ہے اور ایک کو کیا مل رہا ہے؟ وہ 1/6 چھٹا مل رہا ہے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ ان 2 اور 3 کے درمیان نسبت کون سی؟ اب 2 اور 3 کے درمیان تداخل کی نسبت ہے، اور تداخل کی نسبت کا معنی وہ یعنی کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عدد چھوٹا ہو اور ایک بڑا ہو، اور چھوٹا عدد بڑے عدد کو برابر برابر وہ ختم کرے۔ جیسے 2 ہے تو 2 6 کو برابر ختم کر، 2 6 3 دفعہ میں 6 کو ختم کرتا ہے، تو لہٰذا اس 2 اور 6 میں جو بڑا ہوگا وہ ہم کیا کریں گے؟ وہ ہم اوپر لے جائیں گے، اسی سے مسئلہ وہ بنے گا۔ تو 6 میں جو ہے نا پھر کیا ہوگا؟ 6 میں سے جو 1/6 چھٹا ہے وہ 1/6 ہے، اور 6 میں جو 1/2 یعنی کہ آدھا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ 3/6 ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا ہم یہ مسئلہ جب ہم 6 سے بنائیں گے یا 3 سے بنائیں گے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، یہ انشاءاللہ نیچے اس طریقہ کار کو ہم وہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسئلہ ہم کیسے وہ شروع کریں گے، اور یہ جو نسبتیں ہوتی ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کو کیسے وہ حل کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب اس کے بعد ہے شوہر کی 2 حالتیں ہوتی ہیں اور بیوی کی بھی 2 حالتیں۔ بھئی یہ آسان ہے، دیکھو شوہر کی 2 حالتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلی حالت اگر میت کی اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد نیچے تک نہ ہو تو شوہر کو